صحیح بخاری کتاب العلم حدیث نمبر 70۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث نمبر 70 پر باب قائم کیا ہے، باب من جعل لأہل العلم ایاما معلومہ۔ باب ہے اس شخص کے بارے میں جس نے اہل علم کے لیے مقرر دنوں کو مقرر کر لیا، تعلیمی اوقات کو معین کر لیا۔ تو ٹھیک ہے، جیسے ہمارے مدارس کا شیڈول ہے کہ جس صبح کلاس لگے گی ظہر تک رہے گی تو ٹھیک ہے، کوئی حرجہ نہیں ہے، اس کو بدعت وغیرہ کہنا درست نہیں ہے، یہ مبادی میں سے ہے، یہ مبادی میں سے ہے۔ دوسری بات بیٹو، امام ابن حجر امام بخاری رحمہ اللہ اس کے تحت وہی حدیث لائے ہیں جو حدیث نمبر 68 ہے، اور اس میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا فرمان بھی کہ نہیں، میں روزانہ درس نہیں دوں گا بلکہ میں جمعرات کو ہی درس دوں گا۔ سبحان اللہ۔ لکھ لیں، یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی ہے 7129 نمبر، یعنی یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ حدیث نمبر 71، امام بخاری رحمہ اللہ حدیث نمبر 71 پر باب قائم کرتے ہیں، بابن من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ وہ شخص جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بلائی کا، خیر کا ارادہ فرما لیں، اس کو دین میں فقاہت عطا فرما دیتے ہیں، دین میں سمجھ بوجھ عطا فرما دیتے ہیں۔ میرے پیارے بیٹو، اللہ اکبر، دین سب سے اہم چیز ہے۔ دین یہ میرے اللہ رب العالمین کا دین ہے، اللہ رب العالمین کے فرامین کا نام دین ہے، اللہ کی تعلیمات کا نام دین ہے، اللہ رب العالمین نے جو قواعد و ضوابط بنائے ہیں زندگی گزارنے کے لیے ان کا نام دین ہے۔ اور پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذریعہ وحی جو کچھ بھی ارشاد فرمایا، جو صحیح ثابت ہو چکا ہے، اس کا سمجھنا، علم حاصل کرنا، یہ سب سے مقدس ترین علم ہے۔ یہی علم قرآن و حدیث دین ہے۔ میرے پیارے بیٹو، آپ کا کیا خیال ہے، وہ شخص کتنا خوش قسمت ہے جس کے دل و دماغ میں اللہ رب العالمین کے فرامین موجود ہوں، اس کا دل و دماغ 24 گھنٹے معطر رہے گا قرآن و حدیث کی باتوں سے، اس کا دل خیر سے لبریز رہے گا۔ اللہ اکبر، وہ شخص خیر ہی خیر ہے، اللہ کی اس پر رحمتیں ہی رحمتیں ہیں، کس پر؟ جس کو دین کی سمجھ ہے۔ جتنی اللہ تعالیٰ توفیق دے اتنی دین میں سمجھ حاصل کرنا ضروری ہے۔ وہ علم جس کا حاصل کرنا ضروری ہے، علماء کرام ہر بستی میں، ہر خاندان میں ایک دو علماء کا ہونا ضروری ہے اور فرض ہے۔ وہ محدث بنے، شیخ الاسلام بنے، علم میں پختگی حاصل کریں تاکہ وہ اپنے کون قبیلے، اپنے علاقے کی صحیح رہنمائی کر سکیں۔ دنیا دار لوگ، ان کو یہ مسئلہ سمجھانا چاہیے ہمیں۔ اللہ کے بندو، جس شعبہ کے ساتھ تم متعلق رکھتے ہو، اس شعبہ میں جو دینی احکام و مسائل ہیں ان کا سیکھنا تم پر فرض ہے۔ آپ ایسے سمجھیں، ابھی بچہ ہے، کوئی بچہ ہے 5 7 سال 8 10 سال کا بچہ لڑکا ہے، اس پر غسل جنابت وغیرہ کے مسائل سیکھنا ضروری نہیں ہے، شادی نکاح طلاق کے مسائل سیکھنا ضروری نہیں ہے۔ ابھی فی الحال
ابھی اس کو ضروری آداب زندگی، سلام کو عام کرنا ہے، اخلاق سے پیش آنا ہے، کھانا سنت کے مطابق کھانا ہے وغیرہ وغیرہ، یہ سیکھنا ضروری ہے، یہ سکھلائے جائیں۔ اگر انسان کی شادی ہو رہی ہے یا جوان ہو گیا ہے، اب اس پر غسل کا طریقہ، جنابت وغیرہ کے مسائل کا سیکھنا فرض ہو چکا ہے۔ شادی ہو رہی ہے، شادی قریب ہے، تو شادی سے پہلے باب العلم قبل القول والعمل، شادی کے عمل سے پہلے شادی کا علم تو حاصل کر لیں۔ شادی کرانے کا شوق ہے، ویسے جاہل کو پتہ نہیں ہے، آگے سمجھے۔ اگر میں صاحب استطاعت نہیں، میں غریب ہوں، تو مجھ پر زکوٰۃ کے مسائل سیکھنا ضروری نہیں ہے۔ ہاں میرے پاس وافر مال ہے، اللہ کی بڑی رحمت ہے، زکوٰۃ مجھ پر فرض ہے، تو مجھے زکوٰۃ کے مسائل سیکھنا ضروری ہیں۔ میں غریب ہوں، حج عمرہ کے مسائل نہ بھی سیکھوں تو ٹھیک ہے، لیکن اللہ نے مجھے طاقت ہمت دے دی ہے حج عمرہ کرنے کی، حج عمرہ کرنے سے پہلے حج عمرہ کے مسائل سیکھنا ضروری ہے۔ تو اس طرح ہر شخص جس شعبہ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اس شعبہ کے متعلق احکام و مسائل سیکھے۔ کتنے تاجر ہیں، 99% تاجر تجارت کرنے والے کار تجارت رہے ہیں، لیکن ان کے تجارت کا پتہ نہیں ہے اسلامی تجارت ہے کیا، یہ غلط کر رہے ہیں۔ بہرحال دین میں فقاہت بیٹو، دین نام ہے قرآن و حدیث کا، وہی شخص فقیہ کہلانے کا حقدار ہے جو قرآن و سنت میں ماہر ہے۔ نبی علیہ السلام نے دین کا لفظ بولا ہے، ایسا جو فقیہ فی الدین کہا ہے، جو دین میں فقاہت حاصل کرتا ہے، تو فقیہ کون ہوگا؟ جو قرآن و حدیث کا ماہر ہے، جو ایسے مسائل پیش کرے جو قرآن و حدیث کے مخالف ہوں، اس کو فقیہ نہیں کہنا چاہیے، ایسا فقہ کس کا نام ہے؟ قرآن و سنت کا نام فقہ ہے۔ جس کی باتیں قرآن و سنت پر کے مطابق ہوں گی 100%، اس کو لیا جائے گا، جس کی باتیں قرآن و سنت کے مخالف ہوں گی انہیں نہیں لیا جائے گا، اور اسے فقہ کہنا بھی قرآن و سنت کے ساتھ ہی لازم آئے گی، آگے سمجھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا ہے، من یرد اللہ بہ خیرا، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بلائی کا ارادہ کر لیں، یفقہہ فی الدین، اسے دین میں فقاہت عطا فرما دیتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں بھی اپنے دین میں فقاہت عطا فرما دے، ہم تیرے علم کو سمجھنا چاہتے ہیں، تیرے دین کو سمجھنا چاہتے ہیں، اس کو ہمارے لیے آسان کر دے۔ حافظ ابن قیم نے لکھا ہے، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ یہ دعا بکثرت پڑھا کرتے تھے، یا معلم ابراہیم علمنی، یا مفہم سلیمان فہمنی، اے ابراہیم علیہ السلام کو علم عطا فرمانے والے ہمیں بھی علم دے دے، مجھے بھی علم دے دے، اے سلیمان نبی علیہ السلام کو فہم سمجھ عطا فرمانے والے ہمیں بھی فہم اور سمجھ عطا فرما دے۔ خوش قسمت ہے وہ انسان جو دینی مدارس کی طرف آ گیا، خوش قسمت ہے جس نے دین کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ کر لیا۔ جتنا کوئی دین سے دور ہے اتنا ہی وہ بڑا شیطان ہے، گمراہ ہے، جتنا کوئی دین کی قریب ہے اتنی ہی زیادہ اس پر اللہ کی رحمت برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ قال 71 نمبر حدیث، قال حدثنا سعید بن عفیر قال حدثنا ابن واحد عن یونس عن ابن شہاب قال قال حمید بن عبد الرحمن سمعت معاویہ خطیبا، میں نے معاویہ کو سنا خطبہ دے رہے تھے، یقول فرما رہے تھے، سمعت النبی، میں نے نبی علیہ السلام سے سنا، آپ فرما رہے تھے، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ بلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین میں سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ میرے بیٹو، ائمہ محدثین کی عظمت شان کے لیے یہ حدیث کافی ہے۔ تمام محدثین کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے
بلائی کا ارادہ کیا، ان کے ساتھ بلائی کی۔ تمام ہمارے شیوخ، تمام اساتذہ، اہل علم، محدثین، خطباء، علماء، مصنفین، محققین کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بلائی کا ارادہ کیا ہے کہ اللہ نے انہیں ان کی کوشش کے مطابق، محنت کے مطابق دین کی فقاہت عطا فرمائی ہے۔ جو قرآن و حدیث سے اپوزٹ کسی فقہ میں ماہر ہے، وہ مت سمجھے کہ اس پر بھی اللہ نے بلائی کا ارادہ فرمایا ہے۔ یہ شرط ہے اس شخص کے لیے جو قرآن و حدیث دین کے اندر فقاہت حاصل کرتا ہے، عام اوٹ پٹانگ فقہ میں نہیں، جو غلط فقہ ہو، قرآن و حدیث کے دشمن فقہ ہو، قرآن و حدیث سے متضاد فقہ ہو، قرآن و حدیث سے مذاق کرنے والی، قرآن و حدیث کو ٹھکرانے والی فقہ ہو، اس فقہ کو فقہ کا نام دینا قرآن و سنت کی توہین ہے۔ فقہ نام ہے قرآن و حدیث کا، بات ختم ہوئی۔ وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ، اور بے شک میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ وَاللَّهُ يُعْطِي، اور اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ وَلَن تَزَالَ هَذِهِ الْأُمَّةُ، اور ہمیشہ رہے گی یہ امت، قائمةً، قائم ہونے والی، قائم رہنے والی، علی امر اللہ، اللہ کے حکم پر، لا یضرہم، نہیں ان کو کوئی نقصان دے گا، تکلیف دے گا، من خالفہم، جو ان کی مخالفت کرے گا، حتی یاتی امر اللہ، یہاں تک اللہ کا حکم آ جائے۔ بیٹو کئی باتیں ہیں، پہلی بات لکھو، صحیح بخاری میں یہ 3116 نمبر، 3641 نمبر، 7312 اور 7460 نمبر پر بھی آتی ہے۔ امام مسلم بھی لائے ہیں اس روایت کو، حدیث نمبر 2392 اور 4956، یعنی یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ مسند احمد میں بھی ہے 16931 نمبر حدیث۔ لکھ لیا؟ اب کچھ ضروری باتیں اسی حدیث کے متعلق ہم پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بیٹو پہلی بات یہ ہے جتنا زیادہ آپ کے پاس قرآن و حدیث کا علم ہوگا، اتنا ہی اللہ تعالیٰ آپ کو استعمال فرما لیں گے۔ مت سمجھیں آپ محنتی نہ کریں، بد محنت ہوں، تھوڑا بہت مطالعہ کر لیا، بس چھٹی، دنیا کی طرف پڑ جائیں تو آپ سوچ بنائیں کہ اللہ مجھے محدث بنا دے گا، شیخ الحدیث، شیخ الاسلام بنا دے گا۔ نہیں، آپ 24 گھنٹے اپنا تن من دن، زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ دین کے لیے وقف کر دیں، اللہ رب العالمین پھر آپ پر بڑی رحمتیں، بڑی خیر فرما دے گا۔ خوش قسمت ہیں وہ علماء جن کے 24 گھنٹے دین کے لیے وقف ہیں۔ حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ پوری زندگی دین کے لیے وقف تھی، وہ فوت ہو چکے ہیں، ان کی عربی کتابیں، اردو کتب پوری دنیا میں جا چکی ہیں، جا رہی ہیں، ان کے طلبہ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہیں۔ میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ 24 گھنٹے دین کے لیے وقف تھے، اللہ نے ان کو کتنا باغ لگا دیا۔ ائمہ محدثین 24 گھنٹے دین کے لیے وقف تھے۔ تو خوش قسمت ہے وہ انسان جو دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دے۔ میرے بیٹو، ہم آپ کو مساجد و مدارس کی چٹائیوں پر بیٹھ کر پڑھا رہے ہیں، اس لیے پڑھا رہے ہیں تاکہ آپ انہی مدارس اور مساجد کو آباد کریں۔ کالجوں، سکولوں، یونیورسٹیوں میں پڑھانے کی ہم مذمت نہیں کرتے، لیکن ہمارے مدارس کے بڑے بڑے ذہین طلبہ جو کل کے محدثین تھے، کل کے شیوخ الحدیث تھے، کل کے ائمہ تھے، جن سے ہمیں بڑی امیدیں وابستہ تھیں، وہ بڑا کام کریں گے، لیکن کیا ہوا؟ جمع غفیر بہت بڑی تعداد مدارس کی صفوں پر پڑی ہوئی وہ سکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں کو رخ کر رہی ہے اور مدارس پیچھے جا رہے ہیں۔ شیخ عطاء العنیف بوجیانی رحمہ اللہ وہ اپنے طلبہ سے کہا کرتے تھے، ڈانٹا کرتے تھے،
ظالموں ہم نے تمہیں اس لیے پڑھایا ہے کہ تم مدارس کو آباد کرو، مساجد کو آباد کرو، اپنے اپنے علاقوں میں جا کر دینی ادارے قائم کرو، جدید دور ہے جدید دور کے ادارے قائم کرو۔ اس لیے ہم نے تمہیں نہیں پڑھایا کہ تم جا کے یونیورسٹیوں کالجوں کو جا کے بات کرو۔ اللہ اکبر۔ بیٹو یہ جو ابھی ہم نے حدیث پڑھی ہے، میں یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اس میں پہلی بات ہے فقہ فی الدین کی بڑی عظمت ہے، تفقہ فی الدین کی بڑی عظمت ہے۔ دوسری بات تفقہ فی الدین اللہ کی عطا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کی عطا ہے۔ انسان کو اپنے دل و دماغ کو پاک صاف رکھنا چاہیے، اپنے باطنی ظاہری تمام اعمال کو اللہ کی وحی کے مطابق کر لینا چاہیے، اللہ تعالیٰ سب کچھ عطا فرما دیں گے۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے اپنے استاد امام وقی رحمہ اللہ سے شکایت کی، استاد محترم حافظے کا مسئلہ ہے، چیز یاد نہیں ہوتی، یاد نہیں رہتی۔ انہوں نے یہی کہا تھا بیٹا گناہ کرنے چھوڑ دو، یہ علم قرآن و حدیث کا علم یہ نور ہے، یہ نور کا علم کسی گنہگار کو نہیں ملتا، کسی گنہگار کو نہیں ملتا۔ بیٹو یہ بھی ثابت ہوا اس حدیث سے کہ قرآن و حدیث کے علم میں ماہر قیامت تک رہیں گے، حتی یاتی امر اللہ، قیامت تک یہ لوگ رہیں گے۔ آگے سمجھو۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے اگر طائفہ منصورہ سے مراد اہل حدیث نہیں ہے، لا یضرہم من خالفہم، اس سے مراد طائفہ منصورہ ہے، طائفہ منصورہ سے مراد اہل الحدیث ہیں، وہ ہم ہیں الحمدللہ، محدثین تھے، اہل الحدیث ہیں، سلفی علماء ہیں، جن کا اول آخر قرآن و حدیث ہے، بڑے سے بڑا استاد اور شیخ اور محدث بھی قرآن و حدیث کی مخالفت کرتا ہے، یہ اہل الحدیث کو ہی ترہ امتیاز حاصل ہے، وہ فوراً سے پہلے کہہ دیتے ہیں جی یہ میرے استاد کی بات قرآن و حدیث کے مخالف ہے اور یہ غلط ہے، یہ کسی مقلد کی جرت نہیں ہے اس طرح کی بات کرے۔ ہمارے ہیں الحمدللہ قرآن و حدیث کو فقیہت ہے۔ امام احمد بن حنبل فرمایا کرتے تھے طائفہ منصورہ سے مراد اہل حدیث نہیں تو مجھے معلوم نہیں کہ وہ کون سا گروہ ہو سکتا ہے۔ اس سے بھی محدثین کی عظمت ثابت ہوتی ہے۔ فتح الباری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 216۔ ہم نے طائفہ منصورہ کے نام سے کتاب شائع کی تھی اور اپنی دیگر عقیدے کی کتابوں میں اس پر ہم نے بہت زیادہ حوالے پیش کیے ہیں۔ لا تزال هذه الامہ قائمۃ علی امر اللہ لا یضرہم من خالفہم حتی یاتی امر اللہ۔ اس سے کون لوگ مراد ہیں؟ طائفہ منصورہ سے کون لوگ مراد ہیں؟ وہ اہل الحدیث ہیں جو ایرے گہرے کی بات کو دین نہیں سمجھتے بلکہ قرآن و حدیث کو ہی دین مانتے ہیں۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم۔